ان کا نام بولتا ہے۔ خطابت کے بعد بادشاہ فنا فی صحابہ و اہل بیت، عاشق صحابہ و اہل بیت حضرت العلامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، غازی اسلام علامہ اورنگزیب فاروقی، علامہ محمد احمد لدھیانوی، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اور آپ حضرات صبح سے یہاں تشریف لائے ہیں، اپنے اپنے علاقوں سے پتہ نہیں کب نکلیں، آپ نے کس طرح ناشتہ کیا ہے اور دن کے کھانا کا آپ نے کوئی فکر نہیں کی، اور اب رات کا وقت ہو رہا ہے، مجھے آپ کا بھی احساس اور خیال ہے۔ میں سب سے پہلے ان دوستوں کو، ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن نے یہ خوبصورت جنا کنونشن سینٹر کو سجایا۔ اس میں انہوں نے کوشش کی اور کئی مہینوں سے مسلسل اس پر محنت کی، اپنے تمام صدور کو جنہیں بارہا میں نے تنگ کیا، بارہا انہیں اس پر ڈانٹا بھی کہ آپ جلدی کریں اور فوراً کریں، انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بڑی محبت کا اظہار کیا اور محنت کی۔ دور دراز سے آئے ہوئے قافلوں کو بھی شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے میڈیا کے دوست جو صبح سے یہاں کوریج میں مصروف ہیں، انہیں بھی مبارکباد اور شاباش دیتا ہوں، اور اپنی گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس سے شروع کر رہا ہوں کہ حضرت قائد اہل سنت، آپ کو لوگ اس سے پہلے قائد اہل سنت تو کہتے تھے لیکن عملی مظاہرہ نہیں تھا، آج صرف کہا نہیں، تمام اہل سنت کے مکاتب فکر کو بٹھا کر آپ کے اس پیش کیے ہوئے اعلامیہ نے بتا دیا کہ آپ حقیقی قائد اہل سنت ہیں۔ اگلی بات، وقت چونکہ مختصر ہے، میں ایک جملہ شہداء اسلام کانفرنس میں کہا تھا مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، وہی وہ جملہ کہتے ہوئے کہنے لگا ہوں، شہیدو تم بہت یاد آتے ہو، شہیدو تم بہت یاد آتے ہو، یوں تو لمحہ بلمحہ یاد آتے ہو، لیکن جب مذہبی امور بولے تو بہت یاد آتے ہو۔ شہیدو تم بہت یاد آتے ہو، یوں تو ہر وقت یاد آتے ہو، لیکن جماعت اسلامی جب وہی بولے تو بہت یاد آتے ہو۔ شہیدو تم بہت یاد آتے ہو، لیکن نظریاتی کونسل جب تمہارا لب و لہجہ بولے تو بہت یاد آتے ہو۔ شہیدو بہت یاد آتے ہو، لیکن پوری قومی اسمبلی متفقہ طور پہ جب تمہاری بولی بولی تو شہیدو بہت یاد آتے ہو، بہت یاد آتے ہو، اور عجیب غضب کماتے ہو، عجیب غضب کرتے ہو، زندہ نہیں ہو پھر بھی دوسروں کو رلاتے ہو۔ بہت یاد آتے ہو، قبروں میں چلے گئے ہو، دشمن کو پھر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے ہو۔ بہت یاد آتے ہو، بہت یاد آتے ہو، گستاخوں پہ اب بھی بجلیاں گراتے ہو۔ شہیدو آج آپ کی روحیں متوجہ ہوں گی، اور وہ یقیناً یہ منظر میرا رب انہیں دکھا رہا ہوگا۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد ہماری ایک خواہش تھی، یہاں ہم کیسے آئیں گے اور کس طرح آئیں گے۔ آج ہم ہی نہیں آئے، سبھی آ گئے، اور سبھی نے آ کے وہی کہا جو 22 فروری کو شہید ہونے والے حق نواز نے کہا تھا۔ آج یوں لگ رہا تھا جب ہر ایک میں روح حق نواز آ گئی ہے اور وہ اعظم طارق بنا ہوا ہے۔ ہمارے ذمہ داروں کی گفتگو اتنی سخت نہیں تھی جتنی انہوں نے کی۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو شہیدوں بہت یاد آتے ہو اور تمہاری یاد میں بہت ستاتے ہو، لیکن شہیدوں آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں
آپ کے بعد چین سے تو ہم بھی نہ بیٹھے، جنازے ہم نے بڑے اٹھائے، 4 بھائیوں کے جنازے اٹھائے، 47 جنازے ایک دن پڑھائے، ہم نے لوگوں کو قبروں کی پاتال میں اتارا۔ شہیدوں، بچے قربان ہو گئے، تمہارے پیچھے جوان سے جوان چلے گئے، یہاں تو مقابلے ہو گئے، ہاتھوں میں لگی ہتھکڑیاں روڈوں پر لٹا دیے گئے، خون کی ہولیاں کھیل دی گئی، ظلم و جبر، تشدد و بربریت کے ایک بہت بڑی سلسلے چلے۔ شہیدوں، تم سے کہہ رہے ہیں یہ سبھی کچھ ہوا، تمہارے قافلے کا کوئی فرد بکا نہیں ہے، تمہارے قافلے کا کوئی فرد رکا نہیں ہے، تمہارے قافلے کا کوئی فرد ہٹا نہیں ہے، وہ کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے۔ یہ اپنوں کی باتیں سنتے رہے، یہ لوگوں کے تانے سنتے رہے، لوگوں کی سخت جملے سنتے رہے، ان پر دروازے بند ہوئے، ان پر مدارس بند ہوئے، ان پر مساجد کے دروازے بند ہوئے۔ شہیدوں، انہیں اپنوں نے نکال دیا، بیگانوں میں شمار کر دیا، ہاتھ ملانے کو کوئی تیار نہیں ہوا۔ شہیدوں کی روحوں، یہ تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہ پھر بھی چلتے رہے، انہوں نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا، ملتے ہاتھ، ملتے گلے، سب دیکھتے رہے، یہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اس کارواں کو آگے بڑھایا۔ میں آج اس منظر میں بیٹھا ہوں، مجھے ان شہداء کے بچوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور میرے سامنے یہاں شہداء کے بچے بیٹھے، مولانا نعمان گفتگو کر رہے تھے، مولانا معاویہ سب گفتگو کر رہے تھے، مولانا ریحان آئے ہوئے تھے، یہ گفتگو آپ سے کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بچپن اور اپنی زندگی کے خوبصورت ترین یتیمے میں گزار دیے، لیکن شہیدوں، یہ قافلہ رکا نہیں ہے۔ 22 فروری کی اس 14 تاریخ کو میں بانی جماعت حق نواز شہید آپ کی روح سے مخاطب ہوں، آپ کی تڑپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی عقیدت کو سلام کرتا ہوں، آپ کے اخلاص کو سلام کرتا ہوں۔ کیا ہی آپ کا اخلاص تھا جس تڑپ نے آج پوری دنیا میں آپ کا منظر نامہ پیش کر دیا۔ آج وہ طبقہ جو آگے بڑھ رہا ہے، ایسے ایسے تنہا ہو رہا ہے، کل جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہیں چھوڑ کر آ رہے ہیں، وہ جو دلوں میں رکھتے تھے وہ زبانوں پر لا رہے ہیں۔ حق نواز، تیری عظمت کو، تیری بصیرت کو کروڑوں سلام ہے۔ جو بات تو نے آج سے کئی سال پہلے سمجھائی تھی، جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تیری حکمت کو سلام ہے، آج وہ بھی تیری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ میں اگلی بات ان شہداء کے روحوں سے کرنے کے بعد آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جسموں سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے وجود سے کرنا چاہتا ہوں، اور ان علماء سے کرنا چاہتا ہوں جن کے پاس منبر ہے، جن کے پاس محراب ہے، جن کے پاس قلم ہے، جن کے پاس کاغذ ہے، جن کے پاس زبان ہے، قوت گویائی ہے، اور وہ بول سکتے، ان سے کہنا چاہتا ہوں کوئی مرحلہ مشکل نہیں ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مایوسی گناہ ہے، ہم کتنے حالات سے گزر آئے، اس پر نظر دوڑاؤ۔ مایوسی گناہ ہے، مایوس مت ہونا۔ میں نے جب کنونشن کا اپنے ذہن میں سوچا تھا، میں اپنے حضرات سے کہتا تھا، بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہوگا، کس طرح ہو سکے گا۔ میں نے ان سے کہا تھا یہ شہیدوں کا قافلہ ہے، یہ جو سوچے وہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ علماء کرام آج اب یہاں سے جائیں گے، آپ اتنے بڑے کنونشن سے اور علماء کے اتنے بڑے اجتماع سے واپس جائیں گے، عزائم کو مضبوط کر کے جانا ہے، نظریات کو پختہ کر کے جانا ہے، اپنی عزم کو جوان کر کے جانا ہے، اس عزم کے ساتھ جانا ہے۔ میں جس مسجد میں ہوں، میں جس مکتب میں ہوں، میں جس محلے میں ہوں، میں نے اپنے مکتب میں، میں نے اپنے محلے میں، میں نے اپنی مسجد میں، میں نے اپنے علاقے گاؤں اور گوٹ میں عظمت اصحاب رسول کا پرچم لہرانا ہے، پھریرا لہرانا ہے۔ اس طرح نہیں لہرانا، اس دیوانگی سے لہرانا ہے کہ حق نواز کی روح کو خوش کرنا ہے، اعظم طارق شہید کی روح کو خوش کرنا ہے، ضیاء الرحمن فاروقی شہید کی روح کو خوش کرنا ہے، شعیب ندیم کی روح کو خوش کرنا ہے، علامہ علی شیر حیدری شہید کی روح کو خوش کرنا ہے۔
عبد الغفور ندیم سے لے کر ڈاکٹر عادل خان سب تک کی شہداء کی روحوں کو میں نے خوش کرنا ہے. اپنے جذبات کو اجاگر کرو. تمہارے پاس ممبر آئے, عظمت صحابہ اور مدح صحابہ کو اپنا نصب العین بناؤ. تمہارے پاس قلم ہو, عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کو اپنا نصب العین بناؤ. تمہارے پاس شاگرد آئیں, مدح صحابہ دفاع صحابہ کو اپنا جو ہے وہ نصب العین بناؤ. تمہارا اٹھنا بیٹھنا, تمہارا چلنا پھرنا, تمہارا اوڑھنا بچھونا ایک ہی کام ہونا چاہیے آج کے بعد, اور وہ مدح صحابہ اور دفاع صحابہ ہے. اس عزم کے ساتھ آپ یہاں سے جاؤ کہ آپ کے حلقے میں, مسجد میں, محلے میں مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کی آواز لگے گی. آواز اتنی قوت سے لگے گی, اس آواز کی آواز اور اس آواز کی گونج ایران تک پہنچے گی, لبنان تک پہنچے گی, شام تک پہنچے گی. ایران کا مظلوم مسلمان, شام کا مظلوم مسلمان, عراق کا مظلوم مسلمان آپ کی آواز سن کر خوشی محسوس کرے گا. اور اس نمائندہ اجتماع کے توسط سے میں دنیا بھر کے اہل سنت لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, زعماء سے کہنا چاہتا ہوں, وہاں کے وہ لوگ جو ظلم کی چکی میں پھنسے ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری آواز حق نواز کی صورت میں پاکستان کی دھرتی میں گونج رہی ہے, لیکن آپ نے یہ عملی پیغام دینا ہوگا. اور یہ عملی پیغام دے کر آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے آج کے بعد اس عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور یہ بات کے ساتھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ کے ہاتھ میں کتاب آئے, اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس ممبر ہو, اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس مسند آئے, اس کا فائدہ اٹھائیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کے اجتماع حق نواز کی بات ابھی ہمارے اوپر قرض ہے, اعظم طارق کی ادا ابھی ہمارے اوپر قرض ہے, ضیاء الرحمان فاروقی کی سزائیں ہمارے اوپر قرض ہے, ڈاکٹر عادل خان شہید کا ہمارے اوپر قرض ہے. جنگ سے لے کر گلگت سے لے کر کراچی کے سمندر تک شہیدوں کے بہنے والا رہو ہمارے اوپر قرض ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نے وہ قرض چکانا ہے یا نہیں چکانا, محنت کرنی یا نہیں کرنی. اس دفعہ جو علماء کرام آئے, ہماری محنت بہت اچھی تھی, لیکن کمزوری اور کمی اور کوتاہی کو میرا ذمہ دار اور میں جانتا ہوں آج ہم نے عزم کرنا ہے, ہم نے اپنی اس کمزوری اور کوتاہی کو دور کرنا ہے اور ختم کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. آپ عجیب بات سمجھ رہے ہوں گے, آج کا اشتہار کوئی نہیں ہے, پمفلٹ کوئی نہیں تھا, سوشل میڈیا پر اس کی پوسٹ کوئی نہیں تھی. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت علی حرمی آپ کی جماعت کے ان ذمہ داروں کو, علامہ عثمانی صاحب, بھائی عبد الرحمان صاحب, ان کی پوری ٹیم جنہوں نے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر اس پر محنت کی. قائد محترم آپ سلام کے مستحق ہیں, یہ قوم سلام کی مستحق ہے. کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ اسلام آباد کے دل میں حق نواز کا ترانہ گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے. اتنے مختصر وقت میں بغیر کسی تشہیر کے اس کانفرنس کا ہونا, اس اجتماع کا ہونا, اور علماء کی اتنی بڑی تعداد, اہل سنت علماء کی اتنی بڑی تعداد شاید تاریخ میں, اس تاریخ سال کنونشن میں کبھی جمع نہیں ہو. اس میں عوام نہیں آئی, علماء آئے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہیں. گلگت سے لے کر کراچی تک, کوئٹہ سے لے کر پشاور تک, ہر جہاں سے, ہر جگہ سے علماء نے آ کر یہ ثابت کیا آپ آواز دیں گے, آپ کی آواز پر یہ لبیک کہنے کو تیار ہے اور انشاءاللہ تیار رہیں گے. میں آخر میں کچھ عرصہ قبل حضرات علماء کرام, کچھ سیاسی لوگ جمع ہوئے تھے, جب وہ سمجھ رہے تھے جمہوریت کو خطرہ ہے, ان سب نے مل کر کہا جمہوریت کو بچانا چاہیے, جمہوریت کو بچانا چاہیے. ان کے آپس کے بہت سارے اختلاف تھے, ان نے اپنے سارے اختلافات کے باوجود جمہوریت بچانے کے لیے محنت شروع کی, اور جمہوریت بنانے کے لیے ان نے ایک میثاق کیا جس کا نام تھا میثاق جمہوریت. اس کا نام تھا میثاق جمہوریت, جس میں تمام کے تمام سیاستدان جمع تھے. قائد محترم آج علماء دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, مسلمانوں کے تمام مکاتب فقہ یہاں جمع ہیں. انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا, آج ہم میثاق دفاع صحابہ کر رہے ہیں.
کا نام میثاق اہل سنت اور اس کی تفسیر میں میثاق دفاع صحابہ ہے. کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، تاجر ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، پارلیمنٹرین ہے، اسمبلی کا ممبر ہے، کوئی بھی شخص جہاں بھی رہتا ہے وہ اس میثاق دفاع صحابہ کے لیے آپ کے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. کوئی گستاخی کرے گا، پھر کے راستے میں رکاوٹ ہوگی، اکیلے تنہا پرواز نہیں ہوگی. میثاق دفاع صحابہ کے تحت تمام طبقات ایک ساتھ ہوں گے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انشاءاللہ اس میثاق کو پورا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کرو گے؟ سارے کرو گے؟ میں آخر میں اپنی آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا. میں نہیں چاہتا ہم اس کنونشن سینٹر سے جائیں اور ان کی در و دیواروں میں کوئی گونج پیدا نہ ہو. میں گونج پیدا کرنا چاہتا ہوں. ہاتھوں کو اٹھائیں گے، مکے کو بنائیں گے، ہم وہ آواز لگائیں گے جس آواز کی صدائیں آج ایران تک جا رہی ہے. لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یہ آواز کیسے اٹھی ہے اور کیسے چل رہی ہے؟ یہ ساحل کے سمندر سے اٹھی ہے، یہ افغانستان کے کوہستانوں تک، اور آپ کی محبت کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ جناب افریقہ کے جنگلات تک پہنچ گئی ہے. اور وہ آواز یہ ہے کہ ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ، شریعت پہنچانے والے صحابہ، اسلام پہنچانے والے صحابہ، ایمان پہنچانے والے صحابہ، قرآن پہنچانے والے صحابہ، کلمہ دینے والے صحابہ، کلمہ پڑھانے والے صحابہ، شریعت بتانے والے صحابہ، جہاد کرنے والے صحابہ، بدر میں، احد میں، حنین میں، خیبر میں، تبوک میں، یرموک میں غزوات میں آنے والے صحابہ، عالم کائنات پہ چھا جانے والے صحابہ، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں کو عبور کر لینے والے صحابہ، تاریخ بن جانے والے، تعلیم بن جانے والے، تہذیب بن جانے والے، حرمت بن جانے والے، عزت بن جانے والے، عظمت بن جانے والے، وقار بن جانے والے، جلال بن جانے والے، عزت و کمال بن جانے والے، رتبہ اور کمال بن جانے والے. یہ مزاج رسول، یہ طبیعت رسول، یہ سنت رسول، یہ شاگردان رسول، یہ ناموس رسول، یہ ناموس پیغمبر، یہ شریعت رسول، یہ اطوار رسول، یہ اقوال رسول، یہ افعال رسول، یہ طرز زندگی، یہ معاشرت زندگی اپنانے والے، معیشت، معاشرت، صداقت، دیانت، امانت، شرافت بننے والا ایک ہی طبقہ ہے، اور اس طبقے کو کہتے ہیں صحابہ. صحابہ 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 صحابہ. نہ گونج نہ پیدا. اس کنونشن سینٹر میں بہت لوگ آئے تھے، آج پتہ چلے صحابہ کے غلام آئے. صحابہ 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 صحابہ. آج ہر کوئی بولی حق نواز کی بول رہے. واہ صحابہ واہ، بل پیش ہو گیا. واہ صحابہ واہ، بل پاس ہو گیا. واہ صحابہ واہ، سب جمع ہو گئے. واہ صحابہ واہ، اتحاد ہو گیا. واہ صحابہ واہ، سب کھڑے ہو گئے. واہ صحابہ واہ، قیام کر لیا. واہ صحابہ واہ، اتحاد کر لیا. واہ صحابہ واہ، پیار کر لیا. واہ صحابہ واہ، ڈٹ گئے. واہ صحابہ واہ، گرج گئے. واہ صحابہ واہ، الفتوں میں آ گئے. واہ صحابہ واہ، عقیدتوں میں آ گئے. واہ صحابہ واہ، کنونشن سینٹر گونج اٹھائے. واہ صحابہ واہ. تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے.